الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معرج الحق بالتحقيق. أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام نور الانوار کا درس بفضلہ تعالی قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس ثم فصل المصنف رحمہ اللہ الاصول الاربعۃ۔ پھر مصنف نے اصول اربعہ کی تفصیل کو شروع فرمایا۔ پھر یعنی اصول اربعہ کو اجمالاً بیان کرنے کے بعد اپنے اس قول میں کہ اصول شرع تین ہے: کتاب، سنت، اجماع امت اور اصل رابع قیاس ہے۔ تو اصول اربعہ کو اجمالاً بیان کرنے کے بعد اب اصول اربعہ کی تفصیل کو مصنف شروع کیے۔ اصول اربعہ کی تفصیل کو شروع کرتے ہوئے انہوں نے اصول اربعہ میں ایک اصل کتاب ہے، کتاب کو باقی تین اصول پر مقدم کیا۔ تو دو بات میں نے کہا، ایک تو اصول اربعہ یعنی کتاب، سنت، اجماع امت اور قیاس جس کا ما سبق میں اجمالی ذکر ہوا تھا، اس کی تفصیل شروع کی مصنف نے، ایسا شارح کہہ رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جب تفصیل شروع کیا، اصول اربعہ کی تفصیل شروع کی، تو اصول اربعہ میں سے کتاب کو مقدم کیا۔ اب سوال یہ کہ کتاب کو کیوں مقدم کیا؟ کتاب بھی اصل، سنت بھی اصل، اجماع بھی اصل، قیاس بھی اصل، تو کتاب کو کیوں مقدم کیا؟ یہ سوال جواب بالکل آسان ہے، اس لیے کہ یہی کتاب ہی اصل اول ہے۔ اس وجہ سے کتاب کو سب پر مقدم کیا، اس وجہ سے کہ سب کی اصل یہ ہے، یعنی سب کی اصلیت بھی اسی سے ثابت ہوتی، تو یہ اصل کل ہے، یعنی کتاب اصل کل ہے، اس لیے کتاب کو باقی تین اصول پر مقدم کیا۔ کتاب کو مقدم کرتے ہوئے مصنف نے کہا، اما الکتاب فالقرآن المنزل علی الرسول علیہ السلام المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ یہ متن کی عبارت ہے۔ تو کتاب کو مقدم کرتے ہوئے مصنف نے کہا، اما الکتاب فالقرآن المنزل۔ اصول فقہ میں کتاب، اصولیین کتاب جب بولتے ہیں تو اس سے مراد کتاب اللہ لیتے ہیں۔ تو اصولیین کی اصطلاح میں کتاب وہ کتاب اللہ ہے، یعنی قرآن مجید۔ اما الکتاب فالقرآن المنزل علی الرسول علیہ السلام۔ فالقرآن کے ذریعے سے کتاب کی مصنف تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب تو وہ قرآن ہے جو رسول علیہ السلام پر اتارا گیا المکتوب فی المصاحف، قرائے
سبعہ کے مصاحف میں ثابت ہے، قرائے سبعہ کے مصاحف میں ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتراً بلا شبہ منقول ہے۔ یہ ہے کتاب، یہ تعریف مصنف کتاب کی کیے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو کتاب کی تعریف مصنف نے پیش کی، اس تعریف پر شارح کیا کچھ گفتگو کر رہے ہیں، اسے دیکھنا اور سمجھنا ہے۔ تو دیکھیے تو کیا کہتے ہیں، ھذا تعریف لکل الکتاب واللام فیہ للعہد۔ یہ کل کتاب کی تعریف ہے۔ شارح اپنی اس عبارت سے ھذا تعریف لکل الکتاب سے سوال مقدر کا ازالہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ جواب ہے ایک سوال مقدر کا، اور وہ یہ ہے کہ عمل کتاب معرف یہاں پر کتاب ہے، اور تعریف القرآن المنزل، یہ تعریف ہے۔ تو معرف، سوال یہ ہے یہاں پر کہ معرف جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ بعض الکتاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض کتاب اور وہ 500 آیت ہے۔ تو معرف بعض کتاب یعنی 500 آیت، معرف وہ ہے بعض کتاب۔ تو سائل سوال یہ کر رہا کہ معرف وہ بعض کتاب اور وہ 500 آیت ہے، اور تعریف یہ ہے المنزل علی رسول الی آخرہ، یہ اس بعض کتاب کی تعریف ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو تعریف ہے المنزل الی آخرہ، یہ تعریف جس طریقے سے 500 آیت جو اصل ہے اس پر صادق ہے، اسی طریقے سے یہ تعریف قصص اور امثال پر بھی صادق ہے۔ تو پھر تو یہ تعریف مانے نہیں رہی۔ یہ ہے سوال۔ اس سوال کا شارح، سوال آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس سوال کا شارح ھذا تعریف لکل الکتاب سے اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو تعریف کی جا رہی ہے فالقرآن المنزل سے یا المنزل سے، یہ جو تعریف کی جا رہی ہے یہ تعریف بعض کتاب کی نہیں، کل کتاب کی ہے۔ لہٰذا جب کل کتاب کی ہے تو یہ تعریف مانے رہی، مانے ہے۔ سوال آپ نے سمجھ لیا، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ ھذا تعریف لکل الکتاب، یہ کل کتاب کی تعریف ہے۔ واللام فیہ للعہد، یہ کس کی تعریف ہے؟ یہاں پر جو تعریف کی جا رہی ہے، اما الکتاب فالقرآن المنزل علی رسول علیہ السلام، یہ کل کتاب کی تعریف ہے، کل کتاب کی تعریف ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو پھر سے سماعت فرمائیے کہ یہ ھذا تعریف لکل الکتاب، یہ سوال مقدر کا جواب ہے، اور سوال مقدر وہ یہ ہے کہ معرف بعض کتاب ہے اور وہ 500 آیت ہیں، جیسا کہ شارح ما سبق میں اس بات کی تصریح کر چکے، کیونکہ وہی 500 آیت اصول 4 میں سے اصل ہے۔ تو اس وقت تو یہ تعریف مانے نہیں رہی،
کیونکہ یہ تعریف قصص اور امثال پر بھی صادق آ رہی ہے۔ یہ جو سوال مقدر ہے، اس کا جواب شارح اپنے قول ھذا تعریف لکل الکتاب سے دے رہے ہیں۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ کل کتاب کی تعریف ہے، بعض کتاب کی تعریف نہیں ہے، تو یہ تعریف معنی رہی۔ کل، شارح کے قول میں جو کل ہے یہ سمجھ رہے ہیں، لکل الکتاب میں کل سے مراد کل مجموعی ہے، کل سے مراد کل مجموعی ہے، کل افرادی نہیں ہے، تو یہ کل کتاب کی تعریف ہے۔ واللام فیہ للعہد، اور لام جو کتاب میں ہے یہ عہد کے لیے ہے۔ لام کس کے لیے ہے؟ عہد کے لیے۔ معہود کون ہے؟ وہی سابق الذکر کتاب۔ الکتاب میں لام عہد کے لیے ہے، معہود وہی سابق الذکر کتاب۔ الکتاب یعنی بعض الکتاب، یہ کہا تھا اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ، الکتاب یعنی بعض الکتاب، ایسا جو مصنف نے کہا تھا، تو یہاں جو الکتاب پہ لام ہے یہ لام عہد کے لیے ہے، معہود وہی سابق الذکر کتاب جو بعض کا مضاف الیہ ہے کہتے ہیں۔ تو حاصل دفع بہرحال تو یہ کہہ رہے ہیں کہ معہود سابق الذکر کتاب ہے جو بعض کا مضاف الیہ ہے۔ والقرآن ان کان علما کما هو المشہور فہو تعریف لفظی و ابتداء التعریف الحقیقی من قولہ المنزل الی آخرہ و ان کان بمعنی المقروء او بمعنی المقرون فہو جنس لہ و ما بعدہ فصل۔ اس جگہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ کہ کتاب کی تعریف قرآن کے ذریعے سے کی جا رہی ہے۔ الکتاب اما الکتاب فالقرآن، تو کتاب کی تعریف قرآن سے کی جا رہی ہے۔ یہ قرآن جس سے تعریف کی جا رہی ہے، سوال یہ کہ کتاب کی تعریف قرآن کے ذریعے سے یہ تعریف لفظی ہے، کتاب کی تعریف قرآن کے ذریعے سے یہ تعریف لفظی ہے یا تعریف حقیقی ہے، اس پہ گفتگو کرنی ہے۔ مگر اس گفتگو سے پہلے آپ اس بات کو سماعت فرمائیں، والقرآن ان کان علما، قرآن اگر علم ہے، قرآن اگر علم ہے، اس پر اعتراض یہ ہے کہ اگر قرآن علم ہوتا تو غیر منصرف ہوتا۔ میں اسے واضح کروں گا، ابھی شارح جیسا کہہ رہے ہیں اس کو سماعت فرمائیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن اگر علم ہے، جیسا کہ مشہور یہی ہے کہ قرآن علم ہے، مگر اس پر اعتراض یہ کہ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن علم ہے، مگر اس پر اعتراض یہ کہ قرآن اگر علم ہوتا تو غیر منصرف ہوتا، عثمان کی طرح، مگر اس کا غیر منصرف ہونا باطل ہے۔ کیوں؟ غیر منصرف پہ تنوین نہیں آتی اور قرآن کے اوپر تنوین آئی ہے، جیسے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا۔ سماعت فرمایا آپ نے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیر منصرف نہیں ہے، اور جب غیر منصرف نہیں ہے تو پھر
علم بھی نہیں ہے. کیوں؟ علم ہو تو غیر منصرف ماننا پڑے گا، کیونکہ اسباب منع صرف میں سے 2 سبب ہوں گے. تو شارح جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اگر علم ہے، یعنی قرآن علم ہے، تو اعتراض یہ کہ علم ہوتا تو غیر منصرف ہوتا، مگر یہ غیر منصرف نہیں ہے تو علم بھی نہیں ہے. یہ ہے اعتراض. سماعت فرمایا آپ نے کہ یہ ہے اعتراض. اس اعتراض کا عمدہ میں یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہ اسم جنس ہے. قرآن کیا ہے؟ اسم جنس ہے، اور الف لام کے ساتھ یہ علم ہو گیا. یعنی قرآن ہے اسم جنس، مگر اس پر الف لام داخل ہوا تو علم ہوا. جیسے نجم اسم جنس ہے، مگر اس پر الف لام اور نجم داخل ہونے کے بعد وہ علم ہوا. تو سماعت فرمائیے، قرآن اگر علم ہے کما هو المشہور، جیسا کہ مشہور یہی ہے کہ قرآن علم ہے. وہو تعریف لفظی. قرآن اگر علم ہے تو کتاب کی تعریف قرآن کے ذریعے سے یہ تعریف لفظی ہے. تو سماعت فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں؟ امل کتاب فل قرآن. تو یہ فل قرآن یہ تعریف ہے. کتاب معرف ہے بلفظ ذکر، فل قرآن معرف ہے اور کتاب معرف ہے. یہ آپ نے نظر فرمایا. اب الکتاب القرآن، قرآن علم ہے یا مصدر ہے؟ اگر علم ہے تو کتاب کی تعریف قرآن کے ذریعے سے، کتاب کی تعریف علم کے ذریعے سے. کتاب کی تعریف قرآن کے ذریعے سے، کتاب کی تعریف کس کے ذریعے سے ہوئی؟ علم کے ذریعے سے. فہو تعریف اللفظی. تو وہ یعنی فل قرآن، یہ تو وہ تعریف لفظی ہے. کیا کچھ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اگر علم ہے اور اگر مصدر ہے تو آگے گفتگو ہوگی. علم ہے تو ایسی صورت میں مصنف کا کہنا امل کتاب و فل قرآن، کتاب تو وہ قرآن ہے. اگر علم ہے تو یہ تعریف، کتاب کی تعریف قرآن کے ذریعے سے یہ تعریف لفظی ہے. پھر تعریف حقیقی کہاں ہے تو آگے گفتگو. مگر قرآن اگر علم ہے تو کتاب کی تعریف قرآن سے تعریف لفظی ہے. اس سے آپ کو سمجھ میں بات آئی ہوگی کہ تعریف کی کئی قسمیں ہیں. تعریف کی 2 قسم، تعریف لفظی اور تعریف حقیقی. تعریف لفظی اور تعریف حقیقی. کیونکہ تعریف یا تو صورت غیر حاصلہ کی تحصیل کے لیے ہوگی، جیسے انسان کی تعریف حیوان ناطق کے ذریعے سے، تو یہ تعریف صورت غیر حاصلہ کی تحصیل کے لیے ہے. یا معنی مخزونہ کے درمیان میں سے کسی معنی کی تعین کے لیے، جیسے السودانہ نبت، جیسے الغضنفر اسد. تو تعریف یا تو صورت غیر حاصلہ کی تحصیل کے لیے ہوگی یا معنی مخزونہ کے درمیان میں سے کسی معنی کی تعین کے لیے ہوگی. اول ہے تو وہ تعریف حقیقی ہے، یعنی صورت غیر حاصلہ کی تحصیل کے لیے تو وہ تعریف حقیقی ہے. پھر آپ خوب جانتے ہیں
کہ تعریف حقیقی کی 4 قسم ہے: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ تعریف اگر شے کی جنس سے قریب اور فصل قریب کے ذریعے سے ہے تو وہ حد تام ہے، اور اگر جنس سے بعید اور فصل قریب کے ذریعے سے ہے یا صرف فصل قریب کے ذریعے سے ہے تو وہ حد ناقص ہے۔ تو انسان کی تعریف حیوان ناطق کے ذریعے سے یہ حد تام ہے، انسان کی تعریف جسم نامی ناطق کے ذریعے سے حد ناقص ہے، انسان کی تعریف صرف ناطق کے ذریعے سے یہ بھی حد ناقص ہے۔ رسم تام شے کی تعریف اس کی جنس سے قریب اور خاصہ کے ذریعے سے، یہ رسم تام ہے۔ مثلا انسان کی تعریف حیوان ذاہق کے ذریعے سے، یہ اس کی انسان کی رسم تام ہے۔ تو رسم تام وہ تعریف جو شے کی جنس سے قریب اور خاصہ کے ذریعے سے ہو۔ رسم ناقص وہ تعریف جو شے کے جنس سے بعید اور خاصہ کے ذریعے سے ہو یا صرف خاصہ کے ذریعے سے ہو، وہ رسم ناقص ہے۔ تو انسان کی تعریف جسم نامی ذاہق کے ذریعے یا انسان کی تعریف صرف ذاہق کے ذریعے سے، یہ رسم ناقص ہے۔ تو آپ نے سنا اولاً تعریف کی 2 قسم ہیں: تعریف حقیقی اور تعریف لفظی۔ تعریف حقیقی وہ تعریف ہوتی ہے جو صورت غیر حاصلہ کی تحصیل کے لیے ہوتی، تو تعریف حقیقی صورت غیر حاصلہ کی تحصیل کے لیے ہوتی۔ اس کی 4 قسم: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ ٹھیک ہے، رسم تام اور رسم ناقص ہر ایک کی تعریف آپ نے سنا۔ اور اگر تعریف صورت غیر حاصلہ کی تحصیل کے لیے نہیں ہے تو حقیقی ہے، نہیں ہے بلکہ معنی مخزونہ کے درمیان میں سے کسی ایک معنی کی تعین کے لیے ہے، تو اسے تعریف لفظی بولتے ہیں۔ جیسے ہمارا قول الغضنفر اسد، یہ ہے تعریف لفظی۔ ٹھیک ہے، ایک بات اور آپ اپنے ذہن میں رکھیں اتنی سی بات کو سمجھنے کے بعد کہ تعریف کی 2 قسمیں ہیں: تعریف حقیقی، تعریف لفظی۔ دونوں کی تعریف آپ نے سنا، پھر یہ بھی دیکھا کہ تعریف حقیقی کی 4 قسمیں: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ ایک بات اور اپنے ذہن میں آپ رکھیں کہ کتاب اصولیین کی اصطلاح میں وہ قرآن ہے۔ تو ایسی صورت میں کتاب اور قرآن یہ 2 لفظ مترادف ہوئے علم ہونے کی تقدیر پر، لیکن قرآن اشہر ہے، زیادہ مشہور ہے کتاب سے۔ تو کتاب کی تعریف قرآن کے ذریعے سے، اما الکتاب والقرآن، یہ شے کی مشہور تر لفظ کے ذریعے سے تفسیر ہوئی، اور شے کی اس سے زیادہ مشہور لفظ کے ذریعے سے تفسیر اور تعریف، یہ تعریف لفظی کہلاتی ہے۔ جیسے الغضنفر اسد، السعدانہ نبات۔ تو یہ تو اما الکتاب فالقرآن، فالقرآن تعریف لفظی ہے کتاب کی۔ یہ ساری گفتگو جو ہو رہی ہے اس بنا پر کہ قرآن علم ہے، تو تعریف لفظی۔ اور تعریف حقیقی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تعریف حقیقی کی ابتدا ہوتی ہے مصنف کے قول المنزل سے، کہتے ہیں وَإِبْتِدَاءُ التَّعْرِيفِ الْحَقِيقِي مِنْ قَوْلِهِ الْمُنَزَّلِ، اور تعریف حقیقی کی ابتدا مصنف کے قول المنزل سے آخر تک کہاں تک؟ جہاں تک ابھی میں نے پڑھا بلا شبہ۔ وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمَقْرُوءِ، ابھی تک کی جو گفتگو تھی اس بنا پر کہ قرآن علم ہے۔
اگر ایسا ہے تو کتاب کی تعریف قرآن سے، یہ کتاب کی تعریف مترادف مشہور تر لفظ کے ذریعے سے اور شے کی تفسیر و تعریف مشہور تر لفظ کے ذریعے سے یہ تعریف لفظی ہوتی تو اما الکتاب فالقرآن یہ تعریف لفظی ہے۔ اور تعریف حقیقی کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ المنزل سے ہو رہی۔ تو یہ گفتگو اس پر مبنی تھی کہ قرآن علم ہے۔ قرآن اگر علم نہ ہو، مصدر ہو۔ اب مصدر ہے تو مادہ کیا ہے؟ مادہ یا کاف را حمزہ ہے یا مادہ قاف را نون ہے؟ مصدر ہے تو مادہ کیا ہے؟ قاف را حمزہ اختصار میں قرء یا قرن۔ قرء ہو تو محموز ہے، قرن ہے تو صحیح ہے۔ تو اگر یہ مصدر ہے، کون؟ قرآن۔ اگر مصدر ہے تو یا تو محموز ہوگا یا صحیح ہوگا، یا تو اس کا مادہ قرء ہے یا اس کا مادہ قرن ہے۔ مگر اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اس پر ایک سوال ضرور ہوگا کہ آپ کی گفتگو کا حاصل یہ کہ اما الکتاب فالقرآن میں قرآن مصدر بھی ہو سکتا ہے۔ علم ہو تو بات کر چکے، مگر اس کی مصدریت ہو تو سوال یہ ہوگا، اگر قرآن مصدر ہو تو اعتراض یہ ہوگا کہ القرآن کتاب کا حمل کس کے اوپر کیا جا رہا ہے؟ کتاب پر، اور مصدر کا حمل ذات پر درست نہیں ہے، پھر تو قرآن کا کتاب پر حمل ہی درست نہیں ہوگا، اس لیے قرآن مصدر نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے جواب میں اختصار کے ساتھ یہ عرض کیا جائے گا کہ چاہے یہ قرء ہو، چاہے قرن ہو، چاہے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ چاہے قرء ہو چاہے قرن، مصدر ہے تو مصدر اس مفعول کے معنی میں ہے یہاں پر، اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا کہ مصدر سے مشتق مراد ہوتا ہے، جیسے خلق بمعنی مخلوق، شراب بمعنی مشروب۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی اگر مصدر ہے تو یا تو یہ مقرون کے معنی میں ہے یا مقرون کے معنی میں ہے۔ تو نظر فرمائیں، اگر علم نہیں ہے، مصدر ہے، تو اس کا حمل کتاب کے اوپر درست نہیں، معترض ایسا بولے گا تو تعویل ضروری ہے۔ جواب میں کہیں گے تعویل ہے وہ یہ ہے کہ مفعول کے معنی میں ہے، چاہے یہ محموز ہو یا غیر محموز ہو۔ تو پہلی تقدیر پر مصدر ہے، جیسے کہ غفران یہ مصدر ہے، مغفور کے معنی میں ہے، مصدر ہے۔ تو مکروہ کے معنی میں ہے، بہت مرتبہ مصدر بول کر مفعول مراد لیا جاتا ہے، جیسے کہ کتاب مکتوب کے معنی میں، شراب مشروب کے معنی میں۔ تو اگر یہ محموز ہے تو مقروء کے معنی میں ہے، اور اگر صحیح ہے یعنی قرن سے، اگر یہ قرن سے ہے تو یہ ماخوذ ہے قرنت الشیء بالشیء سے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کہ آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ کی کتاب کو قرن سے اگر یہ بنا ہے اور قرن کے معنی مقرون ہے، تو اللہ کی کتاب کو مقرون کس معنی میں کہا گیا؟ تو اللہ کے کلام پر اس کا اطلاق، قرآن کا اطلاق اس طور پر ہوا کہ قرآن میں جو آیات ہیں بعض سے ملی ہوئی ہیں۔ امام رازی نے تفسیر میں یہ کچھ کہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر مقروء یا مقرون کے معنی میں ہے تو دو بات ہوئی۔ اتنی ذرا لمبی ہو گئی گفتگو، شارٹ میں یہ کہ شارٹ میں کر رہا ہوں، اتنی دیر کی گفتگو ہوئی۔ اگر آپ کو جو مختصر طور پہ سننا ہو تو یہ اما الکتاب فالقرآن، قرآن
سے جو تعریف ہو رہی ہے تو یہ تعریف لفظی ہے یا تعریف حقیقی ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ کہ اگر علم ہے، قرآن اگر علم ہے تو ایسی صورت میں یہ تعریف لفظی ہے، اور علم نہیں ہے، مصدر ہے، خواہ کرعن سے ہو خواہ کرنن سے، اگر مصدر ہے، بات سمجھ رہے ہیں، اگر مصدر ہے تو تعریف حقیقی کی تو یہیں سے ابتدا ہو جائے گی، اور اگر مصدر ہے کرعن یا کرنن سے تو حمل اس طور پہ صحیح ہے کہ اس مفعول کے معنی میں ہے، مقرؤن یا مقرون کے معنی میں ہے، تو اب کتاب کی تعریف ہو گئی، الکتاب مقروء، کتاب وہ ہے جو پڑھی جاتی ہے، المقرون یا الکتاب المقروء، کتاب وہ ہے جو پڑھی جاتی ہے، کتاب وہ ہے جس کی بعض آیات بعض سے ملی ہوئی ہیں، جس کی بعض آیات بعض سے ملی ہوئی ہیں۔ اگر مصدر ہے تو یہ معنی ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے مقروء اور مقرون کے معنی میں ہے، تو پھر القرآن یہ جو مصدر ہے، اس وقت قرآن کتاب کے لیے جنس، اس وقت قرآن کتاب کے لیے جنس ہوگا جو ہر مقروء اور ہر مقرون کو شامل ہوگا۔ آپ سماعت فرمائیں کیا کہا؟ اگر مصدر ہے، مقروء اور مقرون کے معنی میں ہے، تو اب عبارت یہ ہوئی کہ کتاب وہ ہے جو پڑھی جاتی ہے، کتاب وہ ہے جو ملی ہوئی ہے، جو ملی ہوئی ہے۔ تو کتاب کی تعریف قرآن کے ذریعے سے، گویا کہ کتاب کی تعریف مقرون اور مقروء کے ذریعے سے، مقرون یا مقروء کے ذریعے سے، تو ایسی صورت میں قرآن یہ جنس ہے۔ قرآن کیا ہے؟ جنس۔ یہ جو میں جنس بول رہا ہوں، تعریف میں جو جنس اور فصل ہوتی ہے اس معنی میں بول رہا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ جنس ہے۔ اور جب یہ جنس اور اس کے بعد جو فصل ہے، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ فصل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعریف کی ابتدا قرآن سے جو ہو رہی وہ جنس، اور اس کے بعد جو ہے وہ فصل، تو جنس اور فصل کے ذریعے سے یہ تعریف ہو رہی ہے، اس لیے یہ تعریف حقیقی، اور تعریف حقیقی کی ابتدا پھر قرآن سے ہی ہو رہی ہے۔ نظر کیجیے، تو وہ ابتدا و تعریف الحقیقی، اور تعریف حقیقی کی ابتدا کہاں سے ہے؟ مصنف کی قول المنزل سے آخر تک۔ وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمَقْرُوءِ، اور اگر قرآن مقروء کے معنی میں ہے، کیسے تفصیل میں بیان کر چکا، یا مقرون کے معنی میں ہے، قرآن اگر مقروء یا مقرون کے معنی میں ہے، فَهُوَ جِنْسٌ لَهُ، تو یہ جنس ہے کتاب کی، کتاب کی جنس ہے کہ کتاب اللہ پر بھی یہ بولی جا رہی ہے، اور دوسری کتاب پر بھی بولی جا رہی ہے، جیسا کہ جنس کا ایسا ہی حال ہے۔ الانسان حیوان، حیوان انسان پر بھی محمول ہوتا ہے، اور گھوڑے بیل گدھے پر بھی محمول ہوتا، تو مقروء یہ اللہ کی کتاب بھی ہے، دوسری کتاب بھی ہے۔ جنس کا حال ہی یہ ہے کہ جنس کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے۔ فَهُوَ جِنْسٌ لَهُ، تو قرآن یہ کتاب کی جنس ہے، وَمَا بَعْدَهُ فَصْلٌ، اور وہ جو اس کے بعد ہے بلا تکلف وہ فصل ہے۔ وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمَقْرُوءِ أَوْ بِمَعْنَى الْمَقْرُونِ، اور اگر قرآن مقروء یا مقرون کے معنی میں ہو، مصدر ہونے کے بنا پر، فَهُوَ جِنْسٌ لَهُ، تو قرآن کتاب کی جنس ہے۔ کیوں؟ جنس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے۔ جب یہ مقرون کے معنی میں یا مقروء کے معنی میں ہوا، تو حال یہ ہے کہ اس کا اطلاق، اس کا بولا جانا درست ہے۔ کس پر بولا جانا؟ اللہ کی کتاب، یعنی کتاب اللہ پر بھی، اور دوسری کتاب اللہ تورات، زبور پر بھی، انجیل پر بھی، اور ہدایہ
جلالین، نور الانوار، ان سب پر اس کا اطلاق درست ہے، ان سب پر اس کا بولا جانا صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب مقروء اور مقرون ہیں، اور حال یہ ہے کہ یہ مختلفین بالحقائق ہیں۔ تو جنس وہ کلی ہوتی جو کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے، بولی جائے، اور قرآن کا اس وقت یہی حال ہے کہ یہ کتاب پر بھی محمول، تورات، زبور، ہدایہ، نور الانوار، جلالین، ان پر بھی محمول۔ تو یہ یعنی قرآن کتاب کی جنس ہے۔ وما بعدہ فصل بلا تکلف، اور وہ جو اس کے بعد ہے المنزل علی رسول علیہ السلام الی آخرہ فصل ہے۔ کیوں؟ فصل کا کیا کام ہے؟ شے کے شرکائے جنسیہ سے تمیز دینا۔ فصل ممیز ہوا کرتی ہے، ممیز ذاتی ہوتی ہے، تو ما بعد مثلا المنزل علی الرسول، حال اس کا یہ ہے کہ جب قرآن کہا تو اس میں تمام آسمانی کتاب بھی داخل ہوئے، اور ہدایہ، جلالین، یہ کتابیں بھی داخل۔ المنزل علی رسول کہا تو اس نے تورات، زبور کو بھی نکال دیا، ہدایہ اور جلالین کو بھی کتاب سے نکال دیا، اور کتاب کو ان سب سے ممتاز کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب کی تعریف میں کہہ رہے ہیں کہ کتاب وہ مقروء یا مقرون ہے جو رسول علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ رسول میں لام عہد کے لیے ہے، اور معہود ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی پر نازل کی گئی، ہمارے نبی پر نازل کی گئی۔ تو اس قید کی وجہ سے، اس قید نے، اس چیز نے کتاب کو ممتاز کر دیا تورات، زبور، انجیل اور ہدایہ، جلالین، نور الانوار سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے نبی پر نازل نہیں کی گئی۔ تو المنزل الی آخرہ یہ ممتاز کر رہی ہے کتاب کو، کس سے؟ ان سب سے جو مقروء اور مقرون ہونے میں کتاب کے شرکا ہیں، اور فصل وہی ہوتی ہے جو شے کے شرکائے جنسیہ سے تمیز دیتی ہے۔ تو کہتے ہیں، اور وہ جو اس کے بعد ہے المنزل علی رسول علیہ السلام سے آخر تک بلا تکلف فصل ہے۔ تو منزل کے ذریعے سے غیر آسمانی کتابوں سے احتراز ہوا، ہدایہ، جلالین، نور الانوار وغیرہ سے احتراز ہوا، اور مصنف کے قول علی الرسول سے باقی آسمانی کتابوں سے احتراز ہے، کیونکہ رسول میں جو الف لام ہے وہ عہد کے لیے ہے، اور معہود ہمارے رسول، ہمارے نبی ہے۔ بات ختم ہو چکی۔ اب ایک دوسری گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، اور حاصل گفتگو کا یہ کہ اب تک میں نے عبارت پڑھی تھی اما الکتاب فالقرآن المنزل۔ اب شارح اس بات کا افادہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسے المنزل بھی پڑھا جانا درست ہے، المنزل بھی پڑھا جانا درست ہے۔ یعنی کتاب یہ منزل بھی ہے اور منزل بھی ہے، تشدید کے ساتھ بھی، تخفیف کے ساتھ بھی۔ اب کا سوال یہ ہوگا ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو نزل ینزل تنزیل، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے، اور انزل ینزل انزال، ایک بارگی اتارنا۔ تو کتاب منزل بھی ہے اور منزل بھی ہے۔
منزل کس اعتبار سے ہے؟ تو شارح کہتے ہیں دو لحاظ سے کتاب منزل ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ چونکہ پوری کتاب ایک مرتبے میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتاری گئی، تو اس کتاب کی شان یہ بھی ہے، اس کتاب کی حالت یہ بھی ہے کہ یہ ایک بارگی اتاری ہوئی کتاب ہے، اس اعتبار سے کہ اسے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف ایک بارگی اتارا گیا، یہ ایک بارگی اتاری گئی کتاب یعنی منزل ہے۔ اور ایک دوسرے اعتبار سے بھی یہ کتاب منزل ہے۔ کیونکہ صحاح کی احادیث سے ثابت ہے کہ جبریل امی رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر سال آیا کرتے تھے، تو اس رمضان تک جتنا کچھ نازل ہو چکا ہوتا تھا ان سب کو پیش کرتے تھے۔ پھر وہ سال جس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، تو دو بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو پیش کیے۔ تو حال یہ ہے کہ یہ پیشی اس رمضان تک جتنا نازل ہو چکا تھا اس کو لے کر کے حاضر ہوئے، تو حال یہ کہ جبریل ایک بارگی بھی اس پورے قرآن کو اس آخری سال جس سال آپ وفات پائے رمضان میں پورے کو لے کر کے آئے۔ تو اس کتاب کی شان یہ ہوئی کہ یہ کتاب ایک بارگی بھی نبی پر اتاری گئی، پیش کرنا جو جبریل امی پیش کرتے تھے ہر سال، یہاں تک کہ آخری رمضان میں اس پورے کو، آخری رمضان کا مطلب اس سال جس سال آپ وفات پائے اس سال کے رمضان میں پورے کو پیش کیے، تو پورے قرآن کو ایک بارگی بھی اتارا گیا، بائیں معنی بھی قرآن منزل ہے۔ تو دو بات، قرآن منزل بھی ہے، یا تو اس معنی میں کہ اس اعتبار سے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف ایک بارگی اتارا گیا، اور ایک اس اعتبار سے کہ جس سن میں آپ انتقال فرمائیں اس سن کے رمضان میں پورے قرآن کو جبریل امی ایک مرتبے میں آپ پر پیش کیے، تو حال یہ ہوا کہ قرآن ایک بارگی بھی اتارا گیا آپ پر۔ تو اس اعتبار سے اسے منزل بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس اعتبار سے قرآن منزل بھی ہے۔ رہا منزل ہونا، یہ تو واضح ہے، تھوڑا کر کے اتاری گئی کتاب، یہ کتاب منزل ہے، یہ تو واضح ہے۔ کیونکہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑی آیت کر کے ضرورت کے مطابق یہ کتاب اتاری جاتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ گفتگو ہے۔ کہتے منزل کو تخفیف کے ساتھ پڑھا جا سکتا، یعنی المنزل دفعۃ واحدہ، اس لیے کہ قرآن پڑھا جا سکتا۔ کیوں پڑھا جا سکتا؟ اس لیے کہ قرآن ایک بارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اترا اولاً، پھر تھوڑا اور آیت کر کے مصلحتوں اور ضرورت کے مطابق اترتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فی کل شہر رمضان، ہر ماہ رمضان میں پورا قرآن اتارا جاتا تھا۔ یجوز ان یقرأ بالتشدید، اور اسے بات ختم ہو چکی، اسے تشدید کے ساتھ منزل بھی پڑھا جا سکتا،
اس لیے کہ فی الواقع اس کا نزول مدت نبوت میں مختلف مرتبوں میں ہوا ہے۔ مدت نبوت 23 سال